In the previous lecture, we studied about economy, and before that, we studied about politics, and before that, we studied about religion, and we also studied about family. So these are some of the basic institutions in society. معاشرے میں جو ہیں فیملی ہے، اس کے بعد مذہب ہے، خاندان ہے، مذہب ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ سیاست کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. پھر ٹائپس آف ریاستیں بھی ہم نے پڑھی، پھر اس کا ایولیوشن ہم نے پڑھا. اس کے بعد اکانومی ہم نے پڑھی کہ اکانومی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے، اور پھر اس کا ہم نے ایولیوشن پڑھا. تو ابھی جو ہے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. ابھی ہم زوم پر کلاس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. کرونا کی وبا پھیل گئی ہے تو اس سے جو ہے اسکول اور کالجز بند ہو گئے تھے. آپ نے تو چلو پھر بھی تھوڑے بہت کلاسز لے لیے، لیکن اسکول کے بچے جو تھے وہ بالکل سب کچھ بھول گئے، ٹھیک ہے. ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ خفا ہے کہ اسکول دوبارہ کھل کے ان کے مزے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کا کیا رول ہے، اور پھر جو ہے پاکستان میں کون سا ایجوکیشن کا نظام ہے، پھر ایجوکیشن کے ٹائپس کیا ہیں، اور ایجوکیشن کی ارتقاء جو ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے اب تک، ٹھیک ہے. تو basically the definition of education institution is the academic organization regulated by the state, مطلب ریاست، اور sometimes designed by the corporations or businesses. اب پبلک اسکول یا گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، حکومت یا ریاست اس کا کریکولم بناتی ہے، لیکن اکثر ایسے اسکول ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولز یا مدرسے جن کو جو ہے یا ریلیجیس یا پولیٹیکل موومنٹس چلاتی ہیں اور یا اس کو بزنس چلاتی ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل باچا خان اسکولز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک سیاسی ایک پارٹی ہے تو اس کے اسکولز ہیں. اسی طرح ہیرا اسکول جو ہے وہ بھی ایک سیاسی پارٹی ہے جسے وہ چلاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے ہر ایک مسلک اور طبقہ فکر کے اپنے مدرسے ہوتے ہیں. دیوبند کے اپنے مدرسے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بریلویوں کے جو ہیں وہ اپنے مدرسے ہیں، ٹھیک ہے. شیعہ جو فرقہ ہے اس کے اپنے مدرسے ہیں. اسی طرح جو ہے بزنسز ہیں، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ بزنسز ہیں، بیکن ہاؤس ہے، سٹی اسکولز ہیں، ٹھیک ہے، اقرا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر ملک کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ الگ ہے. کیوں الگ ہے؟ کیونکہ ایجوکیشن کا کام یہ ہے کہ آپ ایسے شہری پیدا کریں جو کمپلائنٹ ہو. کمپلائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں کا رسم و رواج، وہاں کے قانون پر عمل کریں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے تو اس میں اسلامک ٹچ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کا ٹچ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ دوسرے ممالک چلے جائیں، ایران میں، انڈیا میں، چائنا میں جو ہے کمیونزم کی تعلیم انہیں دی جاتی ہے تاکہ وہ جو ہیں بڑے ہو کر سوشلسٹ یا کمیونسٹ جو ہے وہ سوچ رکھیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ ان کو سکلز اور نالج دی جاتی ہے تاکہ یہ جو ہے اکانومی میں سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے جو ہے یہ اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ معاشرے میں دیں، ٹھیک ہے، یا کوئی روزگار کریں، یا ملک کی ترقی میں، مذہب کی ترقی میں جو ہے اپنا کردار ادا کریں، ٹھیک ہے. تو اس میں پبلک اور پرائیویٹ سکولز دونوں آتے ہیں. پھر پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہم کو پتہ ہے کہ طبقاتی نظام تعلیم ہے. طبقاتی نظام تعلیم طبقاتی تعلیم ہے. ہر ایک طبقے کے لیے جو ہے الگ سے ایجوکیشن ہے. جو سب سے ایلیٹ کلاس ہے، جو اشرافیہ ہے، ٹھیک ہے، جو جاگیردار
یا جو کارخانہ دار طبقہ ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بچوں کے لیے جو ہے ایکسپینسو سکولز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں روٹس ملینیم ہے، یا جو ہے بیکن ہاؤس ہے، یا سٹی اسکول ہے، یا اور بھی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ان میں کانفیڈنس آتا ہے. 3 کلاس کا بچہ جو ہے وہ آپ سے اچھی انگریزی بولتا ہے اور لکھتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان میں کریٹیویٹی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس سے جو ہے اس سے جو اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس ہیں تو وہ جو بھی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ پرائیویٹ سکولز میں بچوں کو داخل کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر نمبرز پر فوکس کیا، آپ نے جو ہے نمبر لینے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا روایتی ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ٹیچرز کے تنخواہ بھی کم ہوتے ہیں، تو جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ایکسپینسو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. اور اس میں ٹیچرز بھی مطلب یا ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں یا ینگ لڑکے ہوتے ہیں جو ابھی فریش گریجویٹ ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جاب کی تلاش ہوتی ہے. اس کے بعد جو طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے ہمارا، وہ پبلک اسکول میں بچوں کو داخل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے جو غریب طبقہ ہے جو بالکل ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ مدرسے میں بچے کو بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور میں جو مدرسے ہیں اس میں زیادہ تر دور دراز علاقوں کے بچے جو ہیں یا بچیاں وہ پڑھ رہی ہیں. دیر ہے، بنیر ہے، شانگلہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ مدرسوں میں ان کو کھانا بھی ملے گا، فری ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، اور ثواب بھی ملے گا، تو وہ جو ہے اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مفتی بھی بن جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو جاب جو ہے، کاروبار، وہ زیادہ تر وقت اس کا علم میں گزر جاتا ہے، کاروبار وہ کر نہیں سکتا. جاب مارکیٹ میں اس کی انگلش کمزور ہوتی ہے یا اس کے کانفیڈنس میں تھوڑی کمی ہوتی ہے، تو جابز بھی وہ سے نہیں ملتے. اور پھر جو ہے یعنی جو ملا ہے تو اس کا جو ہے اتنی عزت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ نکاح پڑھاتا ہے، جنازہ پڑھاتا ہے، لیکن اس کو جو ہے ہم عزت اس طرح نہیں دیتے، ٹھیک ہے. تو چاہیے کہ ہم جو ہیں ان بچوں کو مین اسٹریم میں لیں. اچھا، یہ تو خیر الگ ڈبیٹ ہے. پھر کالج میں جو ہے سب سے اوپر جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے بچے جو ہیں اے لیولز اور او لیولز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو انٹرنیشنل سسٹم آف ایجوکیشن ہے، جس کو دنیا کی ہر جو یونیورسٹی ہے وہ انڈر گریجویٹ میں ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. اس کے بعد اگر کچھ فیملیز ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ کیڈٹ کالج میں بچے کو بھیج دیتے ہیں کہ چلو کیڈٹ کالج میں پڑھ کے ہمارا جو بچہ ہے تو وہ بڑا نام کرے گا، کیپٹن بن جائے گا، لیفٹیننٹ بن جائے گا. تو ہمارے معاشرے میں تو یعنی آپ آرمی میں چلے گئے، ایئر فورس میں چلے گئے تو آپ کو سیکیورٹی مل گئی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو اچھے کالج ہیں، ٹاپ پبلک کالج ہیں، جس طرح اسلامیہ کالج ہے یا فاطمہ جناح کالج ہے، ٹھیک ہے، لڑکیوں کے لیے، یا ایڈورڈس کالج ہے، تو لوگ اس پر فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے بچوں کو ان اچھے اچھے کالجز میں داخلہ ملے. اگر اس سے رہ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں. لیکن پرائیویٹ کالجز تو کچھ لوگ پرائیویٹ کالجز افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ جو ہے پبلک کالجز میں بچوں کو اور آج کل تو میرٹ اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ تو وقت ہے تو وہ بہت مشکل ہے پبلک کالجز میں بھی داخلہ لینا، ٹھیک ہے. تو یونیورسٹیز میں یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا جو طبقاتی تفریق ہے وہ تھوڑا سا کم اس لیے ہو جاتا ہے. جو قابل بچے ہوتے ہیں تو وہ میڈیکل کالجز میں میرٹ پر ہو جاتے ہیں، یا ٹاپ یونیورسٹیز، قائد اعظم یونیورسٹی، اس جیسے یونیورسٹیز میں وہ ٹیسٹ پاس کر کے، ایٹا پاس کر کے انجینئرنگ کالج یا آئی ٹی کالجز اس میں داخلہ مل جاتا ہے. لیکن پھر بھی جو اشرافیہ ہے یا جو ایلیٹ کلاس ہے تو وہ اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں یا ان ٹاپ یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز میں ان کا سیلف فائنانس پر داخلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے
پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ شہری علاقوں میں جو یونیورسٹیز ہیں تو اس میں داخلہ کیا جائے. ٹھیک ہے, پشاور یونیورسٹی ہو گئی یا عبد الولی خان ہو گئی. ٹھیک ہے, اگر اس سے رہ جائے تو پھر گاؤں کے یونیورسٹی جو ہیں, ثوابی یونیورسٹی یا باچا خان یونیورسٹی اس میں, یا ملکنڈ یونیورسٹی ہے اس میں داخلہ ہو جائے. اگر اس سے بھی رہ جائے تو پھر پرائیویٹ یونیورسٹیز باقی رہ جاتی ہیں, جس طرح جو ہے کرتبہ یونیورسٹی ہے یا ناردرن یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس سے بھی رہ جائے تو پھر جامعات میں جو ہے یعنی اسپیشلائزیشن جو علم ہوتی ہے تو اس میں داخلہ ہو جاتا ہے. فیس اس کی بالکل نہیں ہوتی, خرچہ اس کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ مفتی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, مفتی جو ہوتا ہے تو وہ تقریباً ڈاکٹر کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. So this was something about the Pakistani education system. Now we come to the type and evolution of education system. یہاں پر تھوڑا سا بریک لیتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو.